الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير۔ پچھلی آیات مبارکہ کے ساتھ اس آیت مبارکہ کا بھی تعلق ہے کہ یہودی جو ہیں اہل اسلام کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات ڈالنے کے لیے مختلف قسم کے وسوسے چھوڑتے رہتے تھے، شوشے چھوڑتے تھے۔ تو کچھ نئے نئے مسلمان جو تھے وہ بھی آقا علیہ السلام سے آ کر کے پوچھتے تھے کہ فلاں علاقہ جو ہے اس سارے کو سونے کا بنا دیں، یہاں کھجوروں کے باغات ہو گئے۔ اور نعوذ باللہ کافر جو ہیں وہ رسول اللہ علیہ السلام کو یہ کہتے تھے کہ آپ سونے کی سیڑھی لگا کر آسمان پہ چڑھ جائیں ہیں، اور یہ مطالبہ کرتے تھے کہ کوئی کتاب ایسی لائیں جس میں ہر بندے کا نام لکھا ہوا ہو، تو اس کو حکم دیا گیا ہو کہ تو کلمہ پڑھ لے تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے جی۔ اس طرح کر کے یہ مطالبات کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کرنے کے کام میں لگنے کا حکم دیا کہ تم نے کرنا کیا ہے، اس میں مصروف ہو جاؤ۔ یہ دائیں بائیں کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں یہ چھوڑ دو، تمہارا کام نہیں ہے یہ۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا جی دیکھیں، میں واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، فرمایا کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ دو عبادتوں کا ذکر فرمایا، ایک عبادت بدنی ہے، ایک عبادت مالی ہے۔ ساری عبادات انہی دو عبادتوں کے تحت آ گئیں ہیں جی۔ جتنی بھی عبادات بدنی ہیں وہ ساری نماز کے تحت آ گئیں، اور جتنی عبادات مالی ہیں جیسے عشر ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، قربانی ہو گئی، فطر ہو گیا، سارے کے سارے وہ سارے کے سارے زکوٰۃ کے تحت آ گئے جی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما تقدموا لانفسکم، آگے عموم کر دیا، ہر چیز کو عام کہہ دیا۔ وما تقدموا لانفسکم، جو کچھ بھی تم نیکی کرو گے نا، لانفسکم وہ تمہارے لیے ہے۔ فرمایا کہ تمہارے پوچھنے کا کام کیا ہے، جب تمہارے کرنے کا کام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ہیں، جب تمہارے کرنے کے کام یہ ہیں تو پوچھنے کا کام بھی یہی ہیں تمہارے۔ کہ نہیں سمجھ پڑا؟ نماز کے مسائل معلوم نہیں ہوتے۔ اچھا، جس قوم کو یہ نہیں پتہ ہوتا جنازے کی دعا کا، ہر بار جنازے کی دعا بھی نہیں، نیت لوگ مطالبہ کرتے ہیں پیچھے سے کہ بابا ایک کھانستا ہوا بولے گا جس کی اپنی ٹانگیں قبر میں ہوں گی، وہ کہے گا کھانستا ہوا، مولوی صاحب نیت بھی بتا دیں۔ یہ مسائل نہ سنائیں، بتائیں بھائی جو ضروری مسئلہ ہے وہ تمہیں بتائیں۔ اب جنازے کے اندر کیا پڑھا جائے، کتنی تکبیریں فرض ہیں، نہیں پتہ لوگوں کو۔ ایسے منہ بند کر کے کھڑے ہوں گے، امام کہہ رہا ہوگا اللہ اکبر، وہ چپ کر کے کھڑے ہیں۔ بھائی جس طرح زور کی 4 رکعتیں ہیں، فجر کی 2 رکعتیں ہیں، ان میں سے 1 رکعت بھی رہ جائے نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح کر کے جنازے کی 4 تکبیریں ہیں، اس میں سے 1 بھی کسی بندے نے نہیں کہی تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، پوری نماز نہیں ہوئی۔ لیکن یہاں کیا ہے، نیت سنا دیں۔ اب نیت زبان سے کہنا یہ بدعت ہے، اگرچہ ہمارے علماء اسے بدعت مستحبہ کہتے ہیں کہ تاکہ عامت الناس، عوام لوگ جو ہیں ان کا دل اور زبان ایک ہو جائے۔ نیت کر لیں بہتر ہے، لیکن نیت پہ زور ہے سارا، اور رب تعالیٰ نے جو چیز فرض کی ہے اس کا پتہ ہی نہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک بندہ بعد میں آ کے شریک ہوا جنازے میں، اس کی 2 تکبیریں، 1 تکبیر، 3 تکبیریں تک رہ جاتی ہیں، سب کے ساتھ ہی سلام پھیر دیا۔ اور میں نے کہا اے نماز میں بھی ایسے ہی کرتے ہو؟ کہتے وہاں تو نہیں کرتے۔ میں نے کہا یہاں کیوں کر دیا؟ نماز میں کیا کرتے ہیں جی؟ نماز میں جتنی رکعتیں رہ جائے کھڑی ہو کے پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ یہ ساتھ ہی امام کے سلام پھیر دیتے ہیں، نہیں نہ پھرتے، نماز پوری کرتے ہیں بعد میں کھڑے ہو کے۔ بھائی جنازے کی تکبیریں اگر رہ جائیں تو وہ بھی بعد میں پوری کرنی ضروری ہیں۔ ایسے نیت بتا دیں جی بس ہمیں۔ جن پاگلوں کو یہ نہیں پتا کہ جناب نیت کرنے کے حکم شرعی کیا ہے، ہیں وہ آگے بڑے بڑے مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی یہ اس مسئلے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اس مسئلے، بھائی تیرا تعلق ہے ان کاموں میں؟ تیرا کام جو ہے نا وہ کرنے کا کام وہ کر بس۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز اور روزہ، ان دونوں کے تحت ساری عبادات آ گئی۔ تیرا کام بنتا ہے عبادات کے متعلق سوال کرنا۔ ایسے فلاں عالم نے یہ بات کی ہے جی، فلاں عالم یہ کہہ رہے ہیں، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا تجھے کس نے کہا ہے تو ان مسائل میں جناب اپنا سر پھنسا ہیں؟
جب یہ مسئلہ مولویوں کو سمجھ آنے والا نہیں ہے، دو مولوی لڑ پڑے ہیں، تو کیوں سمجھے گا بھائی؟ تجھے کیا ضرورت پڑی ہے پوچھنے کی؟ نہیں جی ہمیں تو سمجھائیں بھائی، کیوں سمجھے گا تو بھائی بتا؟ تو اس لیے رب تبارک و تعالی نے واضح ارشاد فرما دیا، ان آیات مبارکہ کا تعلق ہے آپس میں، کہ وہ آ کے عقل سے تو شام کو سوالات کرتے تھے، میرا ابا کون ہے جی یہ بتا دیں، میرا فلاں کون ہے جی یہ بتا دیں، ہاں جی یہ بتا دیں وہ بتا دیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد میں واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نماز پڑھو اور زکات دو۔ وما تقدموا لانفسکم، وما تقدموا لانفسکم میں ساری کی ساری نفلی عبادات آ گئی، سارے نفلی صدقات آ گئے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ حسن سلوک، سارے کا سارا جتنا بھی ہے وما تقدموا لانفسکم کے تحت آ گیا۔ جو کچھ بھی تم کرو گے، جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے، لانفسکم وہ تمہارے لیے ہے، لام جو ہے نا یہ نفع کے لیے ہے، تمہارے نفع کے لیے ہے۔ کیا آگے کیا فرمایا رب تعالیٰ نے؟ فرمایا کہ تجدوہ عند اللہ، اور جو کچھ بھی تم بھیجو گے، جو کچھ بھی تم بھیجو گے آگے جا کر جیسے مرو گے، تجدوہ عند اللہ، اسے اللہ کے ہاں ضرور پاؤ گے تم۔ قبر میں سارا کچھ دکھ جائے گا، قبر میں سارا کچھ دکھ جائے گا۔ کریم آقا السلام کا فرمان ہے، میں جب بندہ مومن دنیا کے اندر روزانہ سورہ ملک پڑھتا ہے نا، فرمایا کہ سورہ ملک جو ہے یہ پرندے کی شکل میں آگے قبر میں اسے ڈھانپ لیتی ہے، قبر میں آ کر اس کا دفاع کرتی ہے عذاب سے۔ میں جب بندہ قبر میں جاتا ہے فرمایا کہ عذاب بھی آنے لگے نا اس پر، ایک طرف سے روزہ آتا ہے، ایک طرف سے نماز آتی ہے، ایک طرف سے حج آتی ہے، ایک طرف سے زکوٰۃ آتی ہے، عبادات اس کی، پھر نفلی عبادات آ جاتی ہیں اسے بچانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک جسم کی صورت عطا فرماتا ہے، ایک جسم کی صورت میں، جسم ہے تو نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں جی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، نماز پڑھ کے جا رہے ہیں تو کوئی دکھا سکتا ہے کہ نماز کہاں ہے؟ جسم یہاں تو نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں سب کو ایک عالم میں مثال رکھا ہے، ہیں جی جو ہم کام کر رہے ہیں نا ان کی شکل و صورت بن رہی ہے، سارا کچھ تیار ہو رہا ہے وہاں۔ یہی تو وجہ ہے قیامت والے دن میزان پر جو اعمال تلیں گے ان کو شکلیں دی جائیں گی، ان کو شکلیں دی جائیں گی، اور یہی وجہ کریمہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ جو بد دماغ تھا، بے دین تھا، قبر میں جائے گا تو ایک انتہائی بد صورت شکل کا بندہ اس کے سامنے آئے گا، وہ کہے گا تو کون ہے، دفع ہو جائے یہاں سے، تو کیوں آ گیا؟ وہ کہے گا میں کوئی اور نہیں ہوں، تیرا عمل ہوں، میں تیرا عمل ہوں، جو تو کیا کرتا تھا وہی ہوں، تیرے کرتوت ہوں، تیرے لچھن ہوں، میں وہی ہوں، میں کوئی اور نہیں ہوں، میں کوئی بیگانہ نہیں ہوں، پہچان مجھے، میں وہی ہوں۔ تو بتائیں یہ سب کے سب جو ہے وہ عالم مثال کے اندر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجسام مثالی عطا کی ہیں، ہر ایک چیز کو جو بھی عمل کر رہے ہیں ہم۔ تو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ تجدوہ عند اللہ، تم انہیں اللہ کے ہاں ضرور پاؤ گے، جو کچھ بھی تم کرو گے، نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، حج ہو گئی، زکوٰۃ ہو گئی، عبادات ہو گئی، حسن خلق، حسن اخلاق ہو گیا، ہیں جی ہر ایک چیز جو ہے وہ قیامت والے دن یہ قبر میں جاتی ہے، ہر چیز دکھ جائے گی بندے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پوچھنے کی یہ چیزیں ہیں جس سے تمہاری آخرت بنے، جس سے تمہاری آخرت سدھر جائے، ان معاملات میں کیوں پڑھتے ہو تم؟ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں عامت الناس کو ان مسائل میں الجھنا ہی جائز نہیں ہے، وہ صرف وہی باتیں پوچھیں جو ان کے کام کی ہیں، جن پر وہ عمل کر سکیں۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں یہ مولویوں کو بھی چاہیے وہ بھی جناب عامت الناس کو، لوگوں کو جناب شکوک و شبہات میں ڈالنے سے ذرا پرہیز کریں۔ ہیں آج جب ہماری قوم جو ہے وہ نعوذ باللہ، وہ کل کوئی سکھ مر گیا ہے، قتل ہوا ہے، پوری پاکستانی قوم پاگل کے بچے الو کے پٹھے اس کے غم میں مبتلا ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں PIR کیا کہہ رہے ہیں، اس طرح کا کوئی لفظ ہے نہ تو سدھو ہے، میں کوئی اور بات پوچھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ریسٹ ان پیس پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے، اس طرح کا کوئی لفظ ہے کہ وہ بندہ وہ جو کوئی بھی کافر مر جائے، یعنی جیسے ہم اپنی زبان میں رحمت اللہ کہتے ہیں، یہ مرحوم کہتے ہیں، مغفور کہتے ہیں، اس طرح کر کے انگریزی میں کہتے ہیں کہ یہ آگے جا کے راحت میں رہے، سکون میں رہے۔ تو بھئی یہ دعا کرنا کافر کے بارے میں، مسلمان دعا کرے تو خود کافر ہو جاتا ہے، خود کافر ہو جاتا ہے مسلمان، کافر کے لیے دعا کرنے والا بخشش کی۔ کافر کے لیے ایک دعا کر سکتے ہیں دنیا کے اندر جب زندہ ہو، یا اللہ اسے ہدایت دے دے، راہ حق پہ آ جائے، بس
رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما کان للنبی والمؤمنین ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ رب کا قرآن فرما رہا ہے نبی کے لیے جائز نہیں ہے اور نہ ہی نبی کے ماننے والوں کے لیے جائز ہے کسی کافر کے لیے بخشش کی دعا مانگیں جبکہ انہیں پتہ چل گیا وہ ہے ہی جہنمی۔ بتائیں جی، جنت صرف اور صرف وہی جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے بس۔ تو یہ پکڑ کے جناب ہندوؤں کو، سکھوں کو، یہودیوں کو جنتی کہتے پھرتے ہیں۔ اتنا تو ان ذلیلوں نے ادھم نہیں مچایا جب یہ بندہ ہمارا شیخ پورے میں قتل ہوا ہے ختم نبوت کا نعرہ لگانے والا ہے۔ غلام یاسین ملک بیچارہ اسے ہندوؤں نے، ذلیلوں نے جناب عمر قید کی سزا سنا دی ہے، کوئی نہیں کھسکا۔ اینکر ان کے منہ کے ساتھ کتے بندھے ہوئے ہیں، ایک بھی نہیں بولا، سارے چپ ہیں۔ جیسے وہ میں کیا کہوں اس کے بارے میں، وہ سکھ کیا مرا، سارا میڈیا رو رہا ہے، رات دن بیٹھے جناب۔ کل سے جناب ان کا رنڈی رونا شروع ہوا ہے، آج تک روئے جا رہے ہیں وہ ہمارا جناب فلانا، ہمارا فلانا مر گیا، ہمارا فلانا مر گیا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے یار؟ دیندار کو دیندار کے مرنے کا دکھ ہوتا ہے کہ نہیں، اور کمینے کو کمینے کے مرنے کا دکھ ہوتا ہے، لچے کو لچے کے مرنے کا دکھ ہوتا ہے۔ جس بندے کو بھی دکھ ہے نا، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، وہ اندر سے لچا ہے، وہ چاہے مولوی بھی ہوگا نا، داڑھی والا بھی ہوگا نا، اسے بھی اگر دکھ چڑھے نا اس کا، تو آپ یقین کر لیں اندر سے وہ بھی گانے سننے والا ہے، رات کو وہ بھی جناب لچا بن جاتا ہے وہ۔ جب اکیلا پڑا ہوتا ہے تو پھر موبائل پہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھتا رہتا ہے وہ۔ یہ کوئی بھی مسلمان جو ہے کافر کے لیے بخشش کی دعا مانگنے کا مجاز نہیں ہے۔ کوئی مسلمان کافر کے لیے بخشش کی دعا نہیں، یا جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع کر دیا گیا کہ نہ مانگیں دعا حضور، تو پھر یہ کھڑے ہو کہ کون ہوتے ہیں دعا مانگنے والے ان کے لیے؟ یہ کون ہوتے ہیں ان کے لیے دعا مانگنے والے؟ مسلمانوں کو، صحابہ کرام علیہ رضوان کو منع کر دیا رب تعالیٰ میں ولو کانوا اولی قربا، اگر تمہارا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو پھر بھی دعا نہیں مانگنی بخشش کی۔ کیوں؟ بخشش کا مطلب یہ ہے کہ اسے جنت مل جائے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں قیامت والے دن، اور جہنم سے بچ جائے۔ تو جہنم سے بچنا اور جنت کا وعدہ تو صرف اور صرف اہل ایمان کے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ تو کوئی وعدہ نہیں۔ دیکھیں جی رب تبارک و تعالی نے جن کاموں، اچھا یہ اتنا اہم مسئلہ اٹھا ہوا ہے، یہ نہ بندے آگے پوچھتے ہیں نہ مولوی بتاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ سارے چپ ہیں، وہ ساری قوم بخشش کی دعا مانگ، پتہ نہیں ان کا بس نہیں چلتا۔ جیسے عمران خان جا کے فاتحہ پڑھا تھا ایک سکھ کی، یہ ذلیل ایک ووٹ بٹورنے کے لیے کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں، اسلام کے دشمن تک بن جاتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو نا، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ آگے دیکھیں جی، یہود و نصارہ جو ہیں اس آیت مبارکہ کے اندر ان کا اشتراک دیکھیں، آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی تکفیر کرتے ہیں، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو مومن نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو مومن نہیں مانتے، اور نصرانی جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ان کی کتاب کو نہیں مانتے، ایک دوسرے کے نبیوں تک کی تکفیر کرتے ہیں یہ ذلیل لوگ۔ لیکن جب بات آئی نا اہل اسلام کی تو یہ چوڑے اکٹھے ہو گئے، یہ دونوں اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے پتہ کیا کہا اہل اسلام کو؟ یہ کہنے لگے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، انہوں نے کہا جنت تو صرف وہی جائے گا جو یہودی ہوگا یا پھر نصرانی ہوگا۔ نصارہ جائیں گے جنت میں، نصرانی عیسائی چوڑے وہ جنت جائیں گے، یا پھر یہودی جائیں گے، ان دو کے علاوہ کوئی جنت جا ہی نہیں سکتا۔ ان کے یہ حرکت کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ اہل اسلام جو ہیں، نئے نئے جو مسلمان ہو رہے ہیں، وہ یہ بات سن کے شکوک و شبہات میں پڑ جائیں، وہ کہیں کہ جب جنت جانے کا معیار ہی صرف یہودیت اور نصرانیت ہے تو ہم کیوں کلمہ پڑھتے پھرتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کا، ہم نے اسلام پھر کیوں قبول کر لیا؟ جی رب تبارک و تعالی نے پتہ کیا ارشاد میں صرف ایک جملہ، اللہ اکبر، ایسا جملہ رب تبارک و تعالی نے ان کے لیے بولا، ایسا کلام فرمایا، میں تلک امانیہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے اور محبوب کے غلاموں، یہ ان کے دل کے گھڑے ہوئے منصوبے ہیں، ہاں یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے منصوبے ہیں، یہ خیالی پلاؤ ہے، نہ یہودی جائے گا جنت اور نہ ہی چوڑا عیسائی جائے گا، ہاں یہ جنت جانے والے نہیں ہیں۔ ہاں ایک وقت تھا جب یہودیت جو ہے یہ معیار حق تھا، جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے،
اور آپ کے ماننے والے اور آپ کی شریعت کی اتباع کرنے والے اور آپ کی شریعت کی تبلیغ کرنے والے انبیاء جب تک آتے رہے، ان کو ماننا اور موسیٰ علیہ السلام کو ماننا، تب تک یہ معیار تھا جنت جانے کا۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، پھر یہودیت جنت جانے کا معیار نہیں رہا، یہودیت جنت کا راستہ نہیں رہا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا یہ جنت کا راستہ بن گیا۔ جب امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لے آئے، پھر نہ یہودیت، نہ عیسائیت، نہ نصرانیت، پھر صرف اور صرف جنت جانے کا کوئی راستہ ہے تو واحد راستہ اسلام ہے۔ بس یہ رب تبارک و تعالیٰ نے واضح اور دو ٹوک انداز میں ارشاد فرما دیا۔ آگے کیا فرمایا؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ اب دیکھیں آپس میں ان کی کیسی دشمنی ہے۔ جب بات آئی اسلام کی تو دونوں اکٹھے ہو گئے، ایک دوسرے کو جنتی کہنے لگے۔ لوگ دشمنی میں آ کے، اسلام کی دشمنی میں کیسے اندھے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو جنتی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں یا تو ہمارے چھوٹے بھائی نصرانی نصارہ یہ جنتی ہیں یا پھر ہم جنتی ہیں، ہم دو کے علاوہ تو کوئی جنتی نہیں ہے۔ آگے دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کل حبیب آپ فرمائیں انہیں جو آج جنت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، انہیں فرمائیں ہاتو برہانکم، او کو پھر لاؤ دلیل، تم کہہ رہے ہو نا تم جنتی ہو تو لاؤ پھر دلیل کوئی۔ یہودی اور نصرانی دونوں کہہ رہے ہیں ہم جنتی ہیں، تو پھر لاؤ کوئی دلیل، روشن دلیل لے آؤ، برہان لے آؤ، تاکہ ہمیں بھی بتاؤ وہ دلیل کیا ہے۔ کچھ دن پہلے اس کی تقریر کر چکا ہوں میں کہ وہ دلیل کیا ہے۔ وہ دلیل یہ ہے کہ یہودی یہ ثابت کریں کہ آخری نبی رب تبارک و تعالیٰ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور آخری کتاب تورات ہے، اور عیسائی جو ہیں وہ دلیل سے ثابت کریں آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور آخری کتاب جو ہے وہ انجیل ہے۔ اگر یہ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر مانیں کہ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور آخری وحی اور آخری کتاب رب تبارک و تعالیٰ کی وہ قرآن کریم ہے۔ جب یہ ہم نے ثابت کر دیا، رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت کر دیا، نہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی، نہ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی، نہ تورات آخری کتاب، نہ انجیل آخری کتاب، اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی دلائل سے ثابت کر دیا، خدا تعالیٰ کے دیے ہوئے دلائل سے ثابت کر دیا آقا علیہ السلام نے آخری نبی بھی میں ہوں اور آخری کتاب اور آخری وحی بھی رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا برہان ہمارے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے۔ دلیل ہمارے پاس ہے حق ہونے کی، تو پھر جب دلیل ہمارے پاس ہے تو پھر جنتی بھی تو ہم ہی ہوئے نا، یہ تو جنتی نہ ہوئے ہیں۔ حق والی کتاب، حق دکھانے والی کتاب بھی ہمارے پاس ہوئی، ان کے پاس نہیں ہوئی۔ جب ان کے پاس دلیل نہیں ہے تو بلا دلیل کے ایسے دعوے کرنا ہیں اور ایسے منہ کھول کھول کے باتیں کرنا تو پھر سچا نہیں ہوا۔ رب تعالیٰ کا یہ فرمان تل کا امانی جو ہم، یہ تو ان کے دل کے بنائے ہوئے منصوبے ہیں، یہ تو خیالی پلاؤ ہوا، خیال میں پکاتا ہے جو مرضی کھاتا رہے ہیں، اس سے کون سے اسے ڈکار آنے ہیں؟ ہاں جی، ذہنی ذہن میں بندہ پکا لے پلاؤ اور کھاتا رہے خیال میں ہی، اسے ڈکار آتے ہیں کھا کے؟ کو مزہ آئے بعد میں اسے نہیں نہ آتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کا حال بھی وہی ہے، یہ صرف ان کے خیالی پلاؤ ہیں، دل کے گھڑے ہوئے منصوبے ہیں، صرف ان کے ڈھگوسلے ہیں، اسلام کے خلاف یہ ذلیل ایک دوسرے کو جنتی کہتے پھرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں آگے رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، آگے کوئی یہ نہ کہے کھڑا ہو کر میں مسلمان ہوں تو میں جنتی، نہ فرمایا کہ بالذات نہ یہودی جنتی، نہ نصرانی جنتی، نہ مسلمان جنتی۔ جنتی کون ہے یہ دیکھیں جی، میں بڑا رب نے میں ہاں کیوں نہیں، ہاں کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، میں کہ جنتی وہ ہے جو اپنا چہرہ رب تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پر جھکا دے، وہ جنتی ہے۔ آج جو کلمہ پڑھ کے رب تعالیٰ کے احکامات پر اعتراض کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ رہے ہیں لیکن رب کے فرمان کے مطابق جنتی نہیں، مسلمان چاہے کہتے رہے اپنے آپ کو، ہیں وہ کافر، ان کے کہنے سے کیا ہوگا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے سبحان اللہ یہ نہیں کہا کہ جس طرح یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ ہم جنتی، نصرانیوں نے دعویٰ کیا کہ ہم جنتی، کوئی مسلمان کھڑا ہو کے کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں تو میں جنتی، رب تعالیٰ نے نہ جنتی کون ہے؟ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، میں محسن رب کے ہاں، نیکوکار رب کے ہاں، احسان کرنے والا رب کے ہاں تو وہی بندہ ہے جو اپنا چہرہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جھکا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کے نبی ہیں، تورات رب کی کتاب ہے،
جس نے اس دور کے اندر رب کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا اور رب کی کتاب کو مان لیا، وہی محسن تھا، وہی رب تعالیٰ کے حکم پہ سر جھکانے والا تھا، منہ جھکانے والا تھا، زمین پر رکھنے والا تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کی مان کر، ان کا کلمہ پڑھ کے، ان کی کتاب کو مان کر اپنا سر جھکانے والا بندہ وہی جنتی تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب بھی اگر وہیں کھڑا ہے تو رب تعالیٰ تو اب حکم یہ دے رہا ہے کہ نبی آخر الزمان میرا حبیب ہے۔ اب تو رب تبارک و تعالیٰ حکم یہ دے رہا ہے کہ میری وحی جو ہے رب کا قرآن ہے، میرا قرآن ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے وَهُوَ محسن، جو میرے اس حکم پہ سر منہ جھکائے گا نا اپنا، وہ محسن بھی ہے، وہی جنتی بھی ہے۔ ہاں جی، فرمایا کہ نہ تو یہودیت معیار ہے، نہ نصرانیت میں معیار ہے، اور نہ ہی حق کا معیار یہ ہے کہ بندہ اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور جناب فن خام بن جائے۔ نہ نہ نہ، معیار جو ہے وہ ہوا محسن، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جو اپنا سر جھکا دے، اپنا منہ جھکا دے، وجہہ اپنا منہ ہی جھکا دے رب تعالیٰ کے حکم کے سامنے، وہو محسن، محسن وہی ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ آج جو ہم نے معیار بنا رکھے ہیں، 11ویں کھا لی تو وہ جنتی ہیں، میلاد کے لنگر کھا لیا تو وہ جنتی، بابا فرید کا دروازہ گزر گیا تو وہ جنتی ہیں، اس نے سندل نکال لیا، دھمال ڈال لی، عورتوں کو بھی باہر لے آیا، وہ جناب ناچ ٹاپ لیا تو وہ جنتی۔ نہ نہ، یہ معیار ہمارے گھڑے ہوئے ہیں، یہ معیار ہمارے گھڑے ہوئے ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے جو معیار دیا ہے نا یہودیوں سے آقا علیہ السلام کے مباحثے کے وقت، میں حبیب آپ یہ فرمائیں، معیار یہ ہے جنت جانے کا، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن۔ رب کی بات ایک نہ مانے، پورا سال نماز نہ پڑھے اور جنت کا دروازہ گزر کے، موری گزر کے کہے میں جنتی بن گیا، ایسے کیسے ہو گیا بھائی؟ رب تعالیٰ نے تلک امانیہم، میں یہ تو ان کے دل کے بنے ہوئے منصوبے ہیں، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں، یہ تو اپنے گھڑے ہوئے۔ جیسے اگلے دن یہ ویڈیو آئی، نعت خوان ہے عرفان، بڑا میراثی ہے، عرفان شاہ جی ہیں نا حضرت، ان کا مرید ہے وہ ایک بندہ، اس نے لنگر بنایا، تو لنگر بنایا اس نے، تو وہ نائی لنگر بنانے والا، وہ بعد میں سٹیج پہ چڑھ آیا، اس نے اس کے کپڑے دیکھے، پہچان گیا کہ یہ نائی ہے، اس نے کہا تو نے لنگر بنایا ہے؟ اس نے کہا لنگر بنایا ہے۔ وہ آگے سے نائی میراثی جو ہے وہ کہنے لگا قسم خدا پاک کی یہ بندہ جنتی ہو گیا ہے، جس نے لنگر بنایا ہے یہ جنتی ہو گیا۔ کہتا اگلی بات سنیں، کہتا خدا پاک کی قسم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو لنگر کھائیں گے یہاں وہ بھی سارے جنتی ہو گئے۔ تجھے کس نے یہ سند دے دی کہ تو یہ سنتیں بانٹتا رہے کہ فلاں بھی جنتی ہو گیا، فلاں بھی جنتی ہو گیا؟ ہیں، دماغ خراب ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کے خوف سے نڈر کرنے والی بات ہے، ہیں؟ اور یہ بات تو بڑے بڑے اہل اللہ نے نہیں کی ہیں۔ شیخ سعدی رحمہ، اچھا جن کی 11ویں کھا کے یہ کتے پاٹے پھرتے ہیں، ان کا اپنا حال کیا ہے؟ ہیں، حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مکہ شریف میں ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ وہ مکہ شریف کعبہ شریفہ میں پتھر، اس وقت پتھر تھے نا اتنے، اس طرح آج جو ایک نظام دکھ رہا ہے آپ کو زبردست کر کے فرش لگے ہوئے ہیں، ایسا نہیں تھا ماحول، پتھر نیچے پڑے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ پتھروں پر اپنا سر رکھ کے نا رو رہا ہے، زور زور سے دعا کر رہا ہے، کہتا ہے یا اللہ اگر قیامت والے دن میرے اعمال ایسے نہ ہوں کہ میں تیری بارگاہ میں پیش ہو سکوں تو قیامت والے دن مجھے اندھا اٹھانا، کہ یہ نہ ہو کہ پھر میں تیری بارگاہ میں اور تیرے حبیب کے سامنے شرمندہ ہوں، مجھے اندھا ہی اٹھانا۔ تو کہتے ہیں جب دیکھا گیا نا وہ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب اس بندے نے سر اٹھایا وہ نوجوان، وہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے کہا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اپنا طریقہ یہ ہے، اور تو اکیلے 11ویں کھا کے بدماش ہو گئے ہیں، تو 11ویں کھا کے بدماش ہو گیا، ڈاؤن ہو گیا اپنے علاقے کے بھائی، یہ ڈاؤنی تیری، یہ بدماشی تیری یہاں چل سکتی ہے لوگوں کے سامنے؟ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہے، ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ عدل کرے تے تھر تھر کمبن، ہیں اونچیاں شانہ والے، عدل کرے تے تھر تھر کمبن، حضرت امام بخش رحمہ اللہ فرماتے ہیں عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون میں جے منہ کالے، ہیں؟ تو آج تو کیا کرتا پھرتا؟ قسمیں اٹھا کے لوگوں کو کہتا پھرتا تو بھی جنتی، تو بھی جنتی۔ انہوں نے بیڑا غرق کیا لوگوں کا، انہوں نے دماغ خراب کیا لوگوں کا۔ ہر ایک جناب اپنے جس کو بھی ہاتھ لگاؤ وہ جنتی بنا ہوا اندر سے، اس کو اعمال کی ضرورت نہیں ہے، نیک اعمال کی ضرورت نہیں۔ بھئی رب تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ بلا ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں جنتی کون ہے۔
رب فرما رہا ہے، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو رب فرما رہا ہے، یہودیوں کو اور نصرانیوں کو رب فرما رہا ہے، بلا کیوں نہیں؟ میں تمہیں بتاتا ہوں جنتی کون ہے، میں کہ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، میں جو بندہ اپنا چہرہ رب کے حکم کے سامنے جھکا دے، رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے سامنے جھکا دے، وہو محسن، وہی محسن ہے، بس اس کے علاوہ کوئی محسن نہیں ہے۔ یہ معیار رب نے دیا قرآن میں۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ آج ہمارے اپنی قوم جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتی ہے، رب تعالیٰ کے دین سے دور ہو گئی ہے، رب تعالیٰ کے قرآن نے جو عقائد دیے ہیں ان سے دور ہو گئی ہے۔ رب کا قرآن تو یہ فرما رہا ہے، تو قسمیں اٹھا کے جنتیں بانٹ رہا ہے ذلیل انسان۔ اس طرح تو غوث پاک نے بھی کسی کو قسمیں اٹھا کے نہیں کہا تو جنتی ہے۔ امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ کسی کو یہ نہیں کہتے کہ تو جنتی ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وہ تو اپنے بارے میں ڈرنے والے لوگ تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رحمہ اللہ اپنے بارے میں ڈرنے والے لوگ تھے، بابا فرید رحمہ اللہ اپنے بارے میں ڈرنے والے لوگ تھے، اور تم ذلیلو ایسے بے باک ہو گئے ہو، ایسے گندے منہ لگ گئے تمہارے، ایسی زبانیں گندی تمہارے منہ میں آ گئی کہ تم قسمیں اٹھا کے لوگوں کو جنت بانٹ رہے ہو۔ کس بات پر؟ لنگر کھا لیا۔ اب بتائیں، جس قوم کو صرف لنگر کھانے پر جنت مل رہی ہو، جنت واجب ہو رہی، وہ بھی قسم اٹھا کے، اس قوم کو رب کی راہ میں جہاد کرنے کی ضرورت ہے؟ بتائیں پھر۔ یہ ایسے نہیں دماغ خراب ہوا بھائی، بڑے عرصے سے لوگوں کا دماغ خراب کر رہے ہیں۔ جو بھی بندہ ایک دیگ پکا لے تو نقیب جو ہے نعوذ باللہ من ذالک، وہ رسول اللہ علیہ السلام کے میلاد سے بڑھ کر اس دیگ پکانے والے کا میلاد پڑھ دیتا ہے۔ ہر بات پہ جناب فلانے بھائی میں ان کا شکریہ، انہوں نے کمال کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، ہر بات پر یہ عجیب منافقت چل پڑی ہے۔ اب محفلوں میں چلے جائیں، یہی لچھن آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، ہر بار اس کا نام لینا ضروری سمجھا جاتا ہے، اور اسے جناب جنت کے دروازے میں داخل کر کے اسے جنتی بنا کے خود پیسے جیب میں ڈالے، اور صبح کی نماز سب کی گئی، وہ بھی جنتی بنا ہوا بخشا ہوا، بھائی اب نماز کی کیا ضرورت رہی؟ رب تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ جی دیکھیں ان کو انعام پھر کیا ملے گا۔ اب یہاں سے ان کا بھی رد ہو رہا ہے جو کہتے ہیں دنیا کے اندر تو ہمارے مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اسلام ہی چھوڑ دیں۔ کیوں بھائی؟ رب تبارک و تعالی نے اگلی آیت مبارکہ میں واضح فرما دیا، فرمایا کہ یہ دنیا کی نعمت اور دنیا کا مال جو ہے، یہ فرمایا کہ تم جو نیک مال کر رہے ہو نا، اس کا بدلہ وہ نہیں، یہ تو فنا ہونے والا ہے۔ بتائیں بھائی، بندے نے نماز پڑھی، اسے موٹر سائیکل مل گئی، موٹر سائیکل کب تک چلے؟ کوئی مل جائے راستے میں لے ہی جائے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے نا جی، کوئی ملے پستول دکھائے اور لے جائے، وہ کیا کہیں گے؟ نماز کا اجر یہ ملا تھا ہمیں، جو میں ملتان چنگی بھی نہیں لے گیا۔ کوئی بھی چیز ہو، کھانا ہو، کچھ بھی ہو، اسے رب تبارک و تعالی کی نعمت کا بدلہ قرار دینا کلی طور پر کہ یہ وہ نماز کا بدلہ ہے، رب تبارک و تعالی نے ہمیں دیا ہے، تو وہ تو ختم ہو جاتا ہے، وہ تو فنا ہونے والا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا نا، میں نے تمہارے لیے ان نیک اعمال کے بدلے میں جو آخرت رکھی ہے نا، وہ باقی رہنے والی ہے، فنا ہونے والی نہیں ہے۔ رب تعالی نے فرمایا یہ چیزیں بدلے میں وہ دیتے ہیں جو خود فنا ہونے والے ہیں، میں کلی طور پر انعام میں نے تمہارے لیے جو رکھا ہے نا، میں وہ آخرت رکھا ہے، نہ میں فنا ہونے والا، نہ میری آخرت فنا ہونے والی، آخرت باقی رہنے والی ہے رب تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، میں کہ قیامت والے دن انہیں نہ کوئی خوف ہوگا جنت کے اندر، جیسے یہاں خوف ہوتا ہے نا، یار کہیں میرا ابا ہی نہ چلا جائے دنیا سے، میری اماں ہی نہ فوت ہو جائے، میری بیوی نے چلی جائے دنیا سے، بچے نہ فوت ہو جائیں، ہوتا ڈر نہیں ہوتا۔ ہاں، بچہ صبح گھر سے جائے تو ماں ڈرتی رہتی ہے، پتہ نہیں واپس بھی آتا ہی نہیں آتا، شوہر گھر سے چلا جائے تو بیوی ڈرتی رہتی ہے، پتہ نہیں بیچارہ آتا ہی ہے نہیں آتا ہے یا نہیں، ہر وقت خوف کی تلوار اس کے سر پہ لٹکی ہوئی ہے، نہیں لٹکی ہوئی، لٹکی ہوئی نا۔ تو اسی طرح کر کے رب تبارک و تعالی میں لا خوف علیہم، میں وہاں اسے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہاں موبائل بڑا رکھا ہوا ہے ہاتھ میں، راستے میں ڈر ہے، کسی موڑ پہ کوئی بندہ آ سکتا ہے، یا جیب سے ویسے ہی گزر نکل سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ 4 پیسے جیب میں رکھے ہوئے ہیں تو گھبراہٹ آ رہی ہے اس پہ، کہیں یا چھینی نہ جائیں، گیری نہ جائیں، بار بار جیب کو ہاتھ لگاتا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا جنت میں اتنی نعمتیں دوں گا میں، لا خوف، انہیں نہ کسی چیز کے ختم ہونے کا ڈر ہوگا، نہ کسی چیز کے فنا ہونے کا ڈر ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا یار۔ بتائیں، اور آگے کیا فرمایا ولا هم يحزنون، اور انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ غم کیا ہے؟ دنیا کے غم، کیونکہ غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، خوف آنے والے دور کے ساتھ ہوتا ہے، آنے والے دور میں ڈر ہوتا ہے بندے کو، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، اور غم یہ اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، گزشتہ دنوں کے ساتھ ہے۔ ایسے غم ہوگا یار فلاں کام میں نے کیوں کیا تھا، فلاں میں نے کیوں کیا تھا، ہوتا یہ نہیں ہوتا۔ ڈر مستقبل کے ساتھ اور غم
ماضی کے ساتھ، میں کہ بندہ مومن جب جنت میں جائے گا اسے کوئی غم نہیں ہوگا کہ میں جناب وہاں کیا کرتا رہا ہوں، میں وہاں جناب اتنا عرصہ جمنا میں نہاتا رہا ہوں، بتوں کو دنیا دیتا رہا ہوں یا کچھ کرتا رہا ہوں۔ مومن بندے کو کوئی غم نہیں ہوگا، وہ یہی کہے گا میں غم کروں کیوں، میں تو دنیا میں بھی رب کو جھکنے والا تھا، آج بھی رب کی ماننے والا ہوں۔ مومن کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہاں غمگین ہوں گے جہنم جا کر وہی کافر، اور غم جہنم میں، خوف جہنم میں ہے۔ خوف اور غم کا تعلق جنت کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی نص صریح ہے جو اس پر دلالت کر رہی ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کو خوف ہوگا اور نہ انہیں کو غم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔